حامدا ومصليا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عنوان ہے حب مدح، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر کسی کام کے کرنے پر تعریف کی خواہش کرنا حب مدح کہلاتا ہے، یعنی اپنی تعریف کو پسند کرنا کہ میری تعریف کی جائے، میری تعظیم کی جائے، میرا احترام کیا جائے، میرا طوطی بولے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ہرگز ان لوگوں کے لیے یہ گمان نہ کرنا کہ وہ اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے وہ کام کیا نہیں ہوتا جو ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میری بس تعریف کی جائے، ہر وقت میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ کیا جائے، بھلے میں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان کو عذاب سے دور نہ سمجھنا، ان کو عذاب سے دور نہ سمجھنا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا گیا۔ علامہ سید مرید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہودیوں کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے اس پر خوش ہوتے تھے، یعنی ایک چوری اور ایک سینہ زوری، اوپر سے گمراہ بھی کر دیا، اوپر سے خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، اور وہ اپنے آپ کو جاہل ہونے کے باوجود عالم سمجھتے تھے۔ پھر آپ اس آیت کے متعلق ایک مسئلہ بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں خود پسندی کے لیے وعید ہے، یعنی سزا ہے کہ بندہ عالم نہ ہو لیکن اس کو عالم کہلوانے کا شوق ہو، بندہ حافظ نہ ہو اس کو قاری صاحب، حافظ صاحب کہلوانے کا شوق ہو، یا اس جیسے کوئی اور اپنے لیے لقب پسند کرنا جو حقیقت اس کے اندر نہ پائے جاتے ہوں۔ یہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے سزا بیان کر دی گئی ہے۔ دو احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عبادات کو لوگوں کی زبان پر تعریف کے ساتھ ملانے سے بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ سے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حب مدح ہے نا، یہ بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اس ایک بندے کی ہم تعریف کیے جا رہے ہیں،
میں کسی پر ایمپلیمنٹ نہیں کرتا، بس میری آپ تعریف کیے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت وہ چیز میرے اندر پائی جاتی نہیں، تو مجھے آپ پتہ ہی کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہیں، یعنی ایک چیز تو پائی جاتی ہو تو اس کی تو کچھ سمجھ آتی، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز، ایک کمال، ایک خوبی ایک بندے کے اندر پائی ہی نہیں جاتی، ہم طریق پہ طریق کیے جا رہے ہیں، تو یہ حقیقت ہم اس کے ساتھ اخلاص پر نہیں کر رہے بلکہ اس کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، بس وہ کہے گا میں ہی صحیح ہوں، اور وہ بہرا بھی ہو جائے گا، اس کو پھر کوئی چیز سنائی نہیں دے گی سوائے تعریف کے، جب بھی اس کی کوئی تنقید کرے گا اس پہ ناراض ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوست وہ ہے جو ہجوم میں اپنے دوست کی برائیوں کو دیکھے لیکن وہاں پہ بیان نہ کرے، جب اکیلے بیٹھے تو اپنے دوست کی اصلاح کرنا شروع کرتے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم کہتے چھوڑو جی جہاں پہ کوئی لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دو، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ مخلص بات نہیں ہے۔ اخلاص یہی ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو آپ اس کی غلطیوں کی اس کو نشاندہی کروائیں۔ حب مدح کا حکم کیا ہے؟ حب مدح یعنی اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا، یہ بڑی بڑی گمراہیوں کا سبب بنتا ہے۔ تنقید، ہم جو تنقید کرتے ہیں نا، یہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، جبکہ تنقید برائے تذلیل نہیں ہونی چاہیے بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اور تنقید اس بات پہ کی جائے جو نقص اس بندے کے اندر پایا جاتا ہو، نہ کہ پوری دنیا میں جو آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ ائمہ حضرات کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے شعبے کا بھی قصور ہے، میری عادت میں بات لگی لپٹی نہیں کیا کرتا ہوتا، کچھ ہمارے شعبے کا بھی قصور ہے، کچھ ہمیں قصوروار بنا دیا گیا ہے۔ ہاں، امام مسجد یہ بھی انسان ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو اپنی غلطی کی نشاندہی کروا کے اس کی اصلاح کرے، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنقید برائے تذلیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے تنقید کبھی بھی نہ کرے، لیکن تنقید برائے اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ پھر خواہش یہ ہوتی ہے، قابل مذمت یہ خوشی ہے کہ لوگ مجھے برتری دیں، لوگ میری حاجات کو پورا کریں، اور آمد و رفت میں لوگ مجھ کو اپنے آپ سے آگے چلائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں خود پسندی میں آتی ہیں۔ ایک حکایت سمجھ کریں، حضرت ابو الحسن محمد اسلم توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اپنی عبادات کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلے۔ کرامن کاتبین کون ہیں؟ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے بس میں ہونا تو میں ان کو بھی نہ پتہ چلنے دو کہ میں کیا عبادت کرتا ہوں، فرائض اور واجبات کے علاوہ۔ ان کے خادم حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں 20 سال حضرت کی خدمت میں رہا اور میں نے حضرت کو فرائض اور واجبات کے علاوہ کچھ پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، فرائض اور واجبات کے علاوہ کچھ پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ ہم تو جماعت سے رہ جائے تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں نا، یا جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائے تو وہ رکھتے ہیں ہمارے ہم نے جمعہ سمجھا ہوگا، اور وہ بھی کوئی بہت بڑا احسان کر کے جا رہے ہیں، جیسے اللہ پر ہم نے کوئی احسان کیا۔ 2 رکعتیں پڑھ کے بھی، یا اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے ہی دی تو پھر تو میں نے کہنا میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں تو اوابین بھی پڑھتا ہوں، میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب اپنے کمرے میں تشریف لے کے جاتے تو ساتھ پانی کا ایک کوزہ لے کے چلے جاتے، اور جب کمرے سے باہر آتے
تو آنکھوں میں سرما لگا کر اور اپنے چہرے کو دھو کر آتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ اندر کیا کرتے رہے، روتے رہے یا نہیں روتے رہے۔ آپ نے ایک دن ان کا بیٹا رو رہا تھا اور بیٹے کی والدہ یعنی ان کی زوجہ محترمہ اس کو خاموش کروا رہی تھی بار بار، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے بیٹا؟ کہا ان کے والد اس کمرے میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونے کی آواز کی وجہ سے یہ روتا رہتا ہے، ان کے رونے کی آواز کی وجہ سے یہ روتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا کردار ہے، یہ ہمارے اکابر کے معاملات ہیں کہ وہ اپنی عبادات کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن آج ہم عبادت نہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو ہمیں عبادت کے لیے کہے اس کو ترغیب کا نشانہ بنانا ہے، اس کی بات کی طرف ہم نے توجہ نہیں دینی، حالانکہ وہ ہمارے لیے مخلص ہے، وہ میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کروانی چاہیے۔ اب حب مدح اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اپنی تعریف کو محبوب جاننا یہ صراحتاً حرام قطعی ہے، کیونکہ قرآن نے پچھلی آیت میں وضاحت کر دی۔ ہاں ایک بندے کے اندر کچھ اسباب پائے جاتے ہیں، کہتے شمس الائمہ، فخر العلماء، استاذ المدرسین، تو اس بات پر بھی اس کو اترانا نہیں چاہیے۔ اگر تو اس کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پائی جاتی پھر تعریف نہیں کروانی چاہیے۔ اگر اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں تو اس کا ایک پہلو اور ہے کہ یہ شمس الائمہ یا فخر العلماء اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ اس کی بات پر توجہ دیں، لوگ اس کی بات پر توجہ دیں، اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ تو ایسی تعریف کو حب مدح نہیں کہا جائے گا بلکہ حب نصیحت کہا جائے گا۔ حب نصیحت یعنی نصیحت کرنے کے لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ فلاں حضرت صاحب تشریف لائے جی، فخر العلماء ہیں، استاذ العلماء ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ لوگ اس کی بات کو توجہ سے سماعت کریں، لوگ اس کی بات کو توجہ سے سماعت کریں۔ اب حب مدح کے اسباب کیا ہیں؟ تعریف کی وجہ سے جو بندے کے اندر فضائل اور کمالات پائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے اپنی تعریف کو محبوب جاننا، یہ پہلا سبب ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر تو وہ جس فن کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ دنیاوی فن ہے تو دنیا ویسے ہی فانی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو ایک چیز ہی فانی ہے، اس پہ اترانا کیسا، اس پہ خوش ہونا کیسا، ایک چیز ہی فانی ہے۔ اگر وہ تعریف کسی دینی فن کی وجہ سے کی جا رہی ہے تو مجھے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوا، ان کا خاتمہ بھی برا ہوا ہے۔ تو اگر کسی دینی فن کی وجہ سے ہے تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے مجھے اور آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کی وجہ سے، اپنی تعریف کی وجہ سے لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنانا۔ ہاں میرا احترام ہونا چاہیے، میرے اندر فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنانا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جب کوئی زیادہ عقیدت مند ہو جائے تو بندہ اس چیز کا خیال کرتا رہے کہ کہیں یہ میری تعریف کا ہونا میرے مقام کو اللہ کی بارگاہ میں گھٹا تو نہیں رہا، وہاں پہ میرا مقام کم تو نہیں ہو رہا۔ یا تیسرا سبب کیا ہے کہ تعریف کی وجہ سے اپنی برتری حاصل کروانا، میرا بڑا نام ہے، میرا بڑا مقام ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت، ہر لمحہ
ہر گھڑی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مقام کس کا بلند ہے؟ اللہ کا بلند ہے۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کا بلند ہے، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے اصحاب کا بلند ہے، اس کے بعد اغواس اقطاب ابدال علماء کا بلند ہے، اس کے بعد ماں باپ کا مقام ہے۔ ویسے تو رسول اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات احترام کے لائق ہے تو وہ ماں باپ کی ذات ہے۔ رسول اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ ماں باپ۔ اس لیے خدا را ان چیزوں سے ہم نکل جائیں۔ اگر ہم اپنی تعریف کروانے پہ لگے رہے تو کبھی بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کروا سکتے، کبھی بھی ہم سیدھے رستے پہ گامزن نہیں ہو سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مصیبت سے پناہ دے، اللہ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے پناہ دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔